السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں اللہ رب العزت نے جن اور انس کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے، اپنے دین کو جاننے، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں پر حاضر کیا۔ یہ کلاس کو آپ لوگ بعد میں آڈیو میں بھی سن سکتے تھے، لیکن وہ فضیلت سے آپ محروم ہو جاتے جو علم کی مجلس کی فضیلت ہے۔ اسی لیے کلاس میں ضرور سے ضرور آنے کی کوشش کریں۔ علم کی مجلس کی کیا فضیلت ہے، جسے امام احمد نے بھی روایت کیا، امام مسلم شریف میں بھی روایت ہوئی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اس کو 6577 نمبر پہ درج کیا، 6577 نمبر پر۔ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے اپنے درمیان پڑھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو پڑھ کر کے سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم لوگ یہاں پہ جو مل کر کے پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ تو ہیں، اور اب یہ جو ہماری مجلس بنی ہے اور ہم اللہ رب العزت کے کلام کو جو سمجھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے، تو اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کچھ انعام ہے جو ان بندوں کو دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے یہ بات کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے یہ اللہ کی رحمت سے، اور اللہ ان کا ذکر اس کے پاس کرتا ہے جو اس کے قریب ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے قریب تر، علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کے بیچ میں اس وقت ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان و شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے، اور اس علم کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے پسند کرتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ دو چار دیشوں کا اسے بادشاہ بنا دینا چاہیے، بہت ساری دولتیں اور عزتیں ان کو مل جانا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ جسے، نبی مکرم فرماتے ہیں، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا جو امام بخاری نے بھی روایت کیا 5027 نمبر میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بہتر ہے، انجینئر بہتر ہے، سائنسداں بہتر ہے، سائنٹسٹ بہتر ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کو آپ کو ثابت کر کے بتاتا کہ قرآن کے علم سے اور قرآن کے عامل سے، عمل کرنے والے سے بہتر دنیا میں کوئی اور پروفیشن اور کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے، اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے
یہاں پر اکٹھا کیا. آئے دیکھتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 63 سے آج کلاس رہے گی. سورہ انعام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی صورت ہے اور مکہ کے حالات بہت سنگین ہیں، اور ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کل کا حکم دیا جا رہا ہے. کہیے کہیے، کہاں کہیے؟ ہم تو بہت آسانی سے مسجد کے اندر جو آ جاتا ہے، ہمارے پاس جو آ جاتا ہے، ہماری کلاس میں جو آ جاتا ہے، ہمارے سینٹر میں جو آ جاتا ہے، ہم اس کو سکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کل وہ نہیں ہے کہ جو آ گیا اس کو بتا دو. یہاں تو کل کا منظر ہی کچھ اور ہے کہ جو آپ کی تکذیب کر رہا ہے، جو آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، جو آپ کو برے القاب سے نواز رہا ہے، جو آپ کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اس کے طرف اللہ اشارہ کر رہا، کل جا کے کہیے. اور نبی مکرم ہر کل پر عمل کر رہے ہیں. کتنا فرق ہے ہم میں اور وہ صحابہ اکرام میں. جو اصل دین ہے اس دین میں اور ہم میں کتنا فرق ہے. چل دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا حکم دیتا ہے اللہ اپنے نبی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا خوبی سے انجام دیتے ہیں. اور وہ جو جواب دیتے ہیں کفار مکہ، اللہ اس جواب کو بھی سن رہا ہے اور اس جواب کا پھر جواب دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کل میں ینجیکم من ظلمات البر والبحر. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے. نبی مکرم اسے جا کر کے پوچھئے، کیونکہ وہ جو کفار مکہ ہیں ان کا عقیدہ اللہ رب العزت کے اوپر بھی ہے، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ اللہ کی جو دوسری مخلوق ہے یا اللہ رب العزت کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی یہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتے ہیں. ان کے لیے بھی کہ جو خانہ کعبہ کے اندر بت ہیں وہ بھی ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں. اور ایک طرف یہ اللہ رب العزت کو بھی مانتے تھے، ٹھیک اسی طرح جیسے آج کا مسلمان ہو گیا. سبھی نہیں لیکن اکثریت ایسی ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں کہ اللہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے، ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی خالق ہے، لیکن اس کے بعد بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے کے لیے دوسرے بھی ان کے چھوٹے چھوٹے معبود بنے ہوئے ہیں کہ دھاگا ہمارا کچھ کر دے گا، پتھر ہمارا کچھ کر دے گا، وہ حقیق ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ فلاں بزرگ کچھ کر دیں گے، وہ اولاد دے دیں گے یا دلوا دیں گے، وہ بگڑی بنا دیں گے، وہ ضرورت پوری کر دیں گے. تو ایسے عقیدے ہیں اور اس بیچ میں اللہ رب العزت ان کو صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے. خشکی یعنی جو سوکھا راستہ ہے، سوکھی جگہ، اور تری یعنی سمندری جگہ، پانی والی جگہ. تو جب تم خشکی میں گم ہو جاتے ہو، یعنی جنگلوں کے اندر جب تم گم ہو جاتے ہو، اور تری یعنی سمندر کے اندر جب تم گم ہو جاتے ہو تو کون تمہیں راستہ دیتا ہے. اور جب تم بڑی مصیبت میں پھنستے ہو تو صرف اللہ رب العزت کو پکارتے ہو. جیسے سورہ یونس آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے 22 میں، اور سورہ نمل آیت نمبر 63 کے اندر فرماتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 22 کو آپ لکھیے گا اور میں سورہ نمل آیت نمبر 63 کو آپ کو سناتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھلا کون تم کو خشکی اور تری یعنی سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے. مطلب جب رات کے اندھیروں میں سمندر میں تم بھول جاتے ہو تو کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ وہاں تو گڑگڑا کر کے اور رو دھو کر کے اللہ سے مانگنے لگتے ہو. اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجتا ہے. مئی اور جون کی جب سخت گرمی ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، وہ خبر لے کر کے آتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے. یہ ہواؤں کو کون لے کر کے آتا ہے؟ ان بادلوں کو کون لے کر کے آتا ہے؟ ان پانی کو کون لے کر کے آتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ جب زمین و آسمان اور سورج و چاند کا بنانے والا اور تم کو تری کے اندر بچانے والا، اور جب بڑی بڑی موجیں آ کر کے چاروں طرف سے تم کو گھیر لیتی ہیں اور تم سمندر میں راستہ بھول جاتے ہو، تو کون تمہیں وہاں سے نکال کر کے لاتا ہے؟ جب تم گرمی کے اندر
اور پیاس کی وجہ سے پریشان رہتے ہو, تمہارے کھیت سوکھے پڑے رہتے ہیں, کون وہ ہواؤں کو لے کر کے آتا ہے جو خوشخبریاں لے کے آتے ہیں بارش کی؟ وہی اللہ ہے. تو پھر تم اس کے علاوہ کیوں کسی اور کو پکارتے ہو؟ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اے نبی مکرم کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے عاجزی کرتے ہوئے اور رازداری کے ساتھ پکارتے ہو. اگر وہ اور کہتے ہو اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. جب یہ بڑی مصیبت کے اندر پھنستے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں, جیسے سمندر کے اندر پانی کا جہاز چل رہا ہے اور اچانک چاروں طرف سے لہریں آ جائے, بھوکمپ آ جائے, تو وہاں پر ان کو یہ جو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے وہ یاد نہیں آتے. پھر ان کو یہ تعویذ یاد نہیں آتا کہ اس کو پکڑ لیں تعویذ کو, کہ بچا لو تعویذ, اب ہم کو یہ بارش میں یہ اس میں سمندر میں ہم ڈوب رہے ہیں, اب ہم کو بچا لو. دیکھا کبھی آپ نے کوئی ایسی بڑی مصیبت آ جاتی تو نہیں انگوٹھی کو پکڑ کر کے بیٹھیں گے کہ یہ پتھر مجھے بچائے گا. جب ایسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے اور صرف اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں. اور پھر وہاں پہ کیا کہتے ہیں, اگر وہ ہمیں اس سے بچا لے گا, نجات دے دے گا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے, شکر کرنے والوں میں سے. یہ ہے توحید کی ضد, شرک کی ضد. اور یہ مشرک بھی سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو شکر گزار بندہ پسند ہے, کہ نعمت اللہ نے دیا ہے اس کا شکر اس کو ادا کیا جائے. اور ساری نعمت دینے کے بعد ہمارا خالق اور مالک بھی یہی چاہتا ہے الحمدللہ کہ ہم اللہ کا حمد کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ شکر جب یہ اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے تو یہ اس طریقے سے ان کے اعمال ہیں. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے. آپ ان سے کہیے کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں ہر قسم کی مصیبت سے اور ہر قسم کے غم سے, یہ چیلنج بھی اللہ رب العزت کا کہ وہی نجات دیتا ہے. اب تم نجات کہیں اور سے حاصل کر کے دیکھ لو, کہیں اور سے اپنی بگڑی بنوا کر کے دیکھ لو, پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. لیکن اس کے بعد بھی تم بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں میں الجھ جاتے ہو اور ایک اللہ سے خالص ہو کر کے دعا کرتے ہو, اللہ تم کو مصیبت سے دور کرتا ہے, پھر بھی اس کے بعد تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو, اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہو, اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے بچا لیا, اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں نہیں بچتا, وہ دوا نہیں ملتی تو میں نہیں بچتا, وہ بابا نہیں ہوتے تو میں نہیں بچتا, وہ اگر میرے ماں باپ چادر لے کے نہیں جاتے تو میں نہیں بچتا, اگر وہ نہیں ہوتا تو میں نہیں بچتا. اور جب مصیبت میں ہوتے تو صرف اللہ کو پکارتے ہو, اور جب بچ جاتے ہو تو کسی اور کے ساتھ شرک کرتے ہو کہ اس نے مجھے بچا لیا, میرے ٹیلنٹ نے مجھے بچا لیا, میرے دماغ نے ایسا سوچا اور میں نے ایسا کرا اور ایسا ہو کر کے ایسا نکل گیا. تو تم اللہ بچاتا ہے, اللہ کو وہ کریڈٹ دینے کے بدلے کسی اور کو وہ کریڈٹ دیتے ہو. یہی ناشکری ہے, اور شیطان نے یہی کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے تو اکثر کو ناشکرا پائے گا. آیت نمبر 65 کہہ دیجئے وہی ہے, کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے, یا تمہیں گروہ گروہ کر کے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. ہم کسی طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469 میں بیان فرماتے ہیں, اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4628. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, قال رسول اللہ اعوذ بوجهك. حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے,
تو نبی مکرم نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ بوجہ کا، میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرے اقدس کی، میں تیرے وجہ کی، میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں، مطلب میں پناہ مانگتا ہوں کہ میری قوم پر یہ عذاب آ جائے، کہ آسمان سے کوئی عذاب آئے اور میری ساری کی ساری قوم ختم ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے او من تحتی ارجلیکم، اور میں اس پر قادر ہوں کہ زمین سے تم پر کوئی عذاب نازل کروں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالا اعوذ بوجہ کا، کہا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے وجہ کی، تیرے چہرے کی، یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میری قوم اس طریقے سے پوری تباہ اور برباد ہو جائے جیسے نوح علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو گروپ گروپ میں بانٹ دے اور ایک گروپ دوسرے گروپ سے لڑ کر کے اور اس کی لڑائی کا مزہ چکھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکا کمتر عذاب ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بہت کمتر عذاب ہے۔ انداز دیکھ رہے ہیں آپ، بہت خاص چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت تمہاری ساری کی ساری قوم کو آسمان سے عذاب نازل کرے اور تم تباہ اور برباد ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ، جیسے لوط علیہ السلام اور دوسری قومیں ہوئی تھی، یا زمین سے کوئی عذاب نازل کرے اور تم ختم ہو جاؤ۔ تو یہ دونوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی، اور اللہ رب العزت نے پھر تیسری جب بات کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بہت ہلکا عذاب ہے۔ اسی طریقے سے امام مسلم میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں اپنے مسلم شریف میں، حدیث نمبر 2890 مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 175 میں امام احمد نے حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے، ایک مسجد پڑی تو ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسجد کے اندر داخل ہو گئے، ہم نے بھی آپ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا فرمائی، پھر آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے طویل دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرمائی۔ سب سے پہلی دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی کہ اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ کسی عذاب میں ملوث کر کے غرق کر کے ختم نہ کرنا، جیسے نوح علیہ السلام کی پوری قوم ایک ساتھ، پوری امت ایک ساتھ ختم کر دی گئی، صرف آپ کے چند ساتھی جو ایمان والے تھے وہ بچے۔ تو نبی مکرم نے اپنی امت کے لیے یہ دعا کیا، اور یہ قیامت تک کے لیے دعا ہے کہ کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ پوری کی پوری امت صاف ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا۔ پھر دوسری دعا کرتے ہیں، میں نے دعا کی کہ میرے ساری امت کو قحط میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی شرط قبولیت سے نواز دیا۔ قحط یعنی ایسا سوکھا پڑے کہ سوکھا پڑنے کی وجہ سے بھوک کر کے مارے آدمی مر جائے، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی میری قبول فرما لی۔ پھر آپ فرماتے ہیں تیسری دعا، اور میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف انتشار میں مبتلا کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ کچھ بات اس میں قابل غور۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بہت بڑی مصیبتوں سے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی اپنے قوم کی۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ کہ ساری کی ساری قوم ختم ہو جائے، کفر اور شرک کے اندر ملوث ہو کر کے، اور ان کو ایک دم سے عذاب آ جائے اور ختم ہو جائے۔ اور قحط سالی بھی اسی قسم کی ہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری امت فرقوں میں بٹ کر کے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر کے اور یہ تباہ نہ ہو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اتحاد اور اتفاق اسلام کے اندر کتنے قیمتی ہے، کہ تباہی اور بربادی کے بعد ان کے اوپر جو بڑا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ٹوٹ جائے، اور نبی مکرم فرماتے ہیں یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ آسمان سے اللہ عذاب دے، زمین سے عذاب دے، اور تم کو گروپ گروپ میں بانٹ دے، یہ بھی اللہ رب العزت کا عذاب ہے، اور اس عذاب میں آج ملوث ہے ہماری پوری قوم، پوری امت۔ ایک چھوٹے سے بھی گاؤں میں آپ جائیں گے
تو وہاں پر بھی 2-3 قسم کے مسلمان مل جائیں گے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، بریلوی ہے، تبلیغی ہے، جماعت اسلامی ہے، اہل حدیث ہے، فلاح فلاح فلاح، اور سب ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا قبول نہیں، نہ نکاح کریں گے، نہ آپس میں بیٹھیں گے، نہ مسجد ان کی مسجد ان کی مسجد ہو سکتی ہے، نہ ان کی یہ ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، ان کا اتحاد اور اتفاق ختم ہو گیا، اور یہ ان کے اوپر یہ عذاب ہے اللہ کا۔ اس عذاب کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں امت محمدیہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی، لیکن کون سی نافرمانی تھی کہ اس نافرمانی کی وجہ سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ نمبر 1، اللہ رب العزت نے فرمایا لا تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اللہ کی وحی کو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت بٹو۔ تو پتہ یہ چلا کہ تفرقے میں بٹنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیے۔ دوسری دلیل سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم، اب تنازع ہو گیا، اب جھگڑا ہو گیا، اب فرقے بن گئے، فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ نہیں لوٹنا ہے تو فرقے تو رہیں گی۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، مطلب یہی فرقوں میں نہیں بٹو گے، گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے بارش نازل کر کے اور برباد کر، آسمان سے عذاب نازل کر کے برباد کر دے، زمین سے عذاب نازل کر کے برباد کر دے اور تم کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ کر دے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کے ایک قسم کے عذاب میں ہم ملوث ہیں، اور بھی اس طریقے سے کئی قسم کے عذاب میں آج امت مسلمہ ملوث ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس عذاب میں رہنے کے بعد بھی اس سے نکلنے کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ اس عذاب کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس سے نکلنے کی فکر نہیں۔ لوگ فرقوں میں بٹ کر اللہ کے عذاب میں شامل ہیں، تو ہم اس کا حصہ نہ بنے اس عذاب کا، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ہم کو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کی طرف لوٹنا ہوگا۔ معتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ ہم سب کو مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، وہی ایک راستہ ہے جو ہمیں فرقے واریت سے نکال سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 66، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس قرآن کو آپ کے طرف آپ کی قوم نے جھٹلایا، اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے، کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا 2 آیتیں گئیں اور دونوں کل سے شروع ہوئی تھی، 3 آیتیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، آیت نمبر 63 بھی، 64 بھی اور 65 بھی، تینوں میں اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ جا کر کے کہیے۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ خشکی اور تری میں تمہیں کون بچاتا ہے، نبی مکرم جا کے پوچھیے ان سے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کا جواب یہی تھا کہ اللہ بچاتا ہے۔ کئی سوال اس طریقے سے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے اللہ رب العزت نے، جو توحید ربوبیت کے تھے، اور کفار مکہ نے توحید ربوبیت کو قبول کیا کہ ہمارا خالق مالک اللہ ہے، وہ زمین میں سے گلے نکالتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہمارا تقدیر کا مالک ہے، یہ سب کہتے تھے وہ۔ لیکن توحید اسماء الحسنی میں اور توحید عبادت میں انہوں نے شرک کیا۔ تو یہ سوال کا جواب ملا۔ پھر آپ ان سے کہیے کہ اللہ، پھر تم اللہ کے علاوہ کیوں دوسرے کی عبادت کرتے ہو، کیوں شرک کرتے ہو؟ اور پھر انہیں یاد دہانی دلائی کہ آپ ان کو جا کر کے بتائیے کہ اللہ تم پہ عذاب لانے پر قادر ہے تمہارے اس جرم کی بنا پر، کہ وہ آسمان سے بھی لا سکتا ہے، زمین سے بھی لا سکتا ہے، اور تم کو ٹکڑوں میں بانٹ کر کے بھی اور تم کو ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے ان کی نافرمانی کی، اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ قرآن کو جھٹلانا یعنی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں،
اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی آج امت مسلمہ کا حال ہے۔ وہ تو کفار تھے، وہ تو مشرکین عرب تھے، وہ تو مشرکین مکہ تھے، اس وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ مان نہیں رہے، لیکن یہاں تو ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، کیا اس قدر مکاری سے کلمہ پڑھیں کہ پڑھے بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی سننا نہیں ہے، اس کے بعد بھی سمجھنا نہیں ہے، اس کے بعد بھی علم حاصل نہیں کرنا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لانا، اس کے بعد بھی عمل نہیں کرنا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سن نہیں رہے، عمل نہیں کر رہے، علم نہیں حاصل کر رہے، وہ اس کو حق نہیں جان رہے۔ اگر حق جان رہے ہوتے کہ یہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے ہمارے لیے وصیت نامہ ہے، تو وہ اس سے اس طریقے سے روگردانی نہیں کرتے، اس طریقے سے پیٹ نہیں پھیرتے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، اے نبی مکرم کہہ دیجئے آپ تو کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میرا تو کام تھا اس پیغام کو پہنچا دینا، میں نے پہنچا دیا، اب تمہارے عمل کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ ہم پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 67 میں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے، جو بھی ان کے ساتھ حادثے ہونا ہے، جو بھی ان کے اوپر عذاب آنا ہے، جو بھی مصیبت آنا ہے، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے، اور جلد ہی تم جان لو گی، اور جلد تمہیں اس کا انجام مل جائے گا۔ جو تم اللہ کے کلام کے ساتھ روگردانی کر رہے ہو، اسے حق نہیں مان رہے ہو، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے لیے جو تم اعتراض کر رہے ہو، اور نبی کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو اور ان کی تکذیب کر رہے ہو، ان کو نکار رہے ہو، تو تم کو بہت جلد اس کا انجام ملنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیت پر نکتہ چینی کرتے ہیں، یہ مکہ کے اندر بھی آیت نازل ہو رہی ہے، اور اس سے ملتی جلتی آیت مدینہ میں بھی نازل ہو چکی ہے، مدینہ میں مطلب ہم لوگ پڑھ کر کے آ چکے ہیں۔ تو پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کیونکہ پہلے مکہ والوں نے اللہ کے کلام کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا حکم ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہو جائیں گے، یہ کیسا حکم ہے کہ انہی کے اوپر ایک فرشتہ آتا ہے، اور اس طریقے سے ایک ہنسی کا اور ایک مذاق کا انہوں نے سلسلہ بنایا تھا اس دین کو۔ تو اس ٹائم پہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیت پر نکتہ چینی کرتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیے۔ جب یہ قرآن کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، جیسے آج بھی اور کچھ بدتمیز جو مسلم ہیں وہ بھی کرتے ہیں، کبھی پردے کو لے کر کے اعتراض، کبھی داڑھی کو لے کر کے اعتراض، کبھی کاروبار کو لے کر کے اعتراض کہ بیاج کا کاروبار کیوں خراب ہے، کبھی رہن سہن کو لے کر کے اعتراض۔ تو یہ جب اللہ کے کلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان پر جب اعتراض کرتے ہیں، تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، یہ آرڈر ہے ہمارے لیے۔ اور ایسے اعتراض کرنے والوں کے ساتھ بھی ہم وہاں پہ اگر کھڑے رہیں، اور ایک ہوتا ہے عمل کا اعتراض کہ نکاح کا طریقہ کچھ اور ہے اور ان کے پاس نکاح کا طریقہ کچھ اور ہے، اور یہ اعتراض کر رہے ہیں دین پر، عمل کے اعتبار سے اعتراض کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم وہاں پر شامل ہیں، ان کے ڈی جے میں بھی شامل ہیں، ان کے ناچنے میں بھی شامل ہیں، ان کے گانے میں بھی شامل ہیں، جبکہ وہ عمل سے اعتراض کر رہے ہیں اس دین کا۔ جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیے یہاں تک کہ وہ اس سے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ اور اگر اچھا یہاں تک ہم دیکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 40 میں 40 میں بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کو بیان فرمایا، وہاں مدینہ والوں کے لیے یہ بات تھی، اللہ وہ فرماتا، اور یقیناً اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں ان کے پاس مت کھڑے رہیے۔ مطلب اس وقت جب یہ اللہ کے قانون کی مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ وہاں مت کھڑے ہوئیے، یہ اللہ رب العزت کا آرڈر ہے۔ اور اگر کھڑے ہو گئے تو کیا ہو جائے گا؟ ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، اگر تم وہاں سے ہٹے نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے
یعنی جب تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ گے اور انہیں یہ باتیں کرنے دو گے، مطلب یہ باتیں ان کو اگر کرنے دو گے تو تم اس معاملے میں تم اور وہ برابر ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ جب اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اس کے احکام کو بدلا جا رہا ہے یا اس کے احکام کو چھوٹا بتایا جا رہا ہے، اپنے لاجک کو اور اپنے عمل کو اور اپنے معاشرے کو زیادہ اچھا، منظم اور محترم سمجھا جا رہا ہے، تو وہاں سے آپ ہٹ جائیے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیے۔ اگر اس وقت آپ بھول گئے، دعوت میں لگے ہوئے، دعوت دے رہے ہیں آپ کسی کو، اور کیونکہ یہ مکہ کا دور ہے تو مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، اور اس وقت آپ بھول گئے ہیں، دعوت دے ہی چلے جا رہے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے کہ یہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس پہ غور کریں کہ ورنہ آپ کو بھی ان کے جیسا کر دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت یہ تکذیب کرنا، قرآن کو جھٹلانا، یہ ہے گناہ، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، ہم نے ان کے دل کو سخت کر دیا۔ تو جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر کہیں تک بھی وہ جاتا ہے، پھر اس کی برائی میں بڑھنے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ سے دل سخت ہوتا ہے، اور سختی ہونے کے بعد پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان کے حساب میں، اس آیت نمبر 69، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کی ذمہ داری پرہیزگاروں پر نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص نماز روزہ حج زکات کر رہا ہے اور اسی کا بھائی شراب جوا اور مردر چوری میں لگا ہوا ہے، تو وہ جو غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کے اوپر نہیں آئے گا اور نہ اس کا ثواب اس کو مل سکتا ہے۔ پھر سے آج دیکھیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کا گناہ مل جائے گا یا ان کا ثواب ادھر پہنچ جائے گا، لیکن آگے اللہ فرماتا ہے اور لیکن نصیحت کرنا ان پر فرض ہے۔ لیکن نصیحت کرنا ہے، یہاں پہ صرف عربی میں آپ جب دیکھیں گے تو نصیحت کرنا ہے، یعنی یہ آرڈر ہے اللہ کا، اور اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم ہے یا فرض ہے، تو ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کرے۔ نصیحت کرنے کے پیچھے نیت کیا ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ ہماری نیت کیا ہوتی ہے جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو میں بڑا کہلاؤں، میں متقی اور پرہیزگار کہلاؤں، میں دائی کہلاؤں، اس کو سمجھ میں آئے بات یا نہ آئے۔ وہاں ہم اتنے زبردست طریقے سے مناظرہ کرتے ہیں کہ مناظرہ تو جیت جاتے ہیں لیکن مدعو کو ہار جاتے ہیں۔ اپنے دلائل اور اپنی باتیں رکھنے میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کا دل جیت پا رہے ہیں، اس کو سمجھا پا رہے ہیں، وہ سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا۔ تو یہاں پر سمجھانے کے لیے نیت بتائی جا رہی ہے، اور لیکن نصیحت کرتے رہیے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کرے، تو پرہیزگار بن جائے، وہ متقی بن جائے، وہ تقوی والا بن جائے۔ یہ ہماری نیت ہونا چاہیے کسی کو سمجھانے کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر آگے والی آیت کر رہی ہے، آیت نمبر 70، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے۔ دو بات آ رہی ہے، ایک تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور دوسرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نصیحت بھی کیجئے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ چھوڑ دینے کا کیا مطلب؟ جب ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دیجئے اور کہہ رہا ہے پھر دوسرا نصیحت کیجئے۔ چھوڑ دیجئے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آپ کے اوپر تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو جان سے مار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس پر کوئی ایکشن مت لیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب جا رہے تھے اس دنیا سے تو نصیحت کی کہ اے بیٹے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، وہ شرک عظیم ہے، بڑا گناہ ہے، ظلم ہے،
اور پھر اسی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ کرتے ہیں کہ بیٹے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرتے رہنا، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اور اس بات میں جو تکلیف آ جائے، اس بات میں جو پریشانی ہو، تم کو لوگ پریشان کرے تو اس کو برداشت کر لینا، دل کا تھام لینا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ یہ انداز ہے یہاں پر کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے، وہ جو بھی تکذیب کر رہے ہیں، جو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں، مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کریے، لیکن آپ نصیحت کرتے رہیے۔ وہ مار رہے ہیں، آپ کو مارنا نہیں ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کو ادھر سے کچھ بھی بددعا نہیں کرنا، بس آپ کو تو نصیحت کرتے رہنا۔ پھر شاید دیکھیں، اور اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، مطلب کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، اس دین پر عمل کرنا نہیں کرنا ان کے لیے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کھیل اور تماشا ہے، کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو نہیں۔ اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، دنیا کمانا، دنیا کو حاصل کرنا، اس کی عزت حاصل کرنا، اس کی دولت حاصل کرنا، اس کی شہرت حاصل کرنا، بس اسی میں وہ ملوث ہو چکے ہیں اور اسی دھوکے میں وہ پڑے ہوئے۔ دھوکہ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس لیے یہ پوری دنیا دھوکہ ہے۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے۔ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کریے۔ یہ دائی اور مدعو کا رشتہ، کہ مدعو ہمیشہ آپ کو پریشان کرتا رہے گا، جس کے اوپر دعوت دے رہے ہیں اس کو مدعو کہتے ہیں، مدعو آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا رہے گا اور آپ اس کو نظر انداز کریے اور ان کو قرآن سناتے رہیے۔ تو دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ اللہ کے کلام سے ہوگا۔ یہ ہر کلاس میں آپ کو آئے گی مکہ کے اندر بات انشاءاللہ تعالی، کم و بیش۔ اور پھر اس کے بعد نتیجہ بتایا جا رہا ہے، تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے ہلاک نہ کیا جائے، اس لیے آپ ان کو دعوت دیتے رہیے کہ شاید کہ وہ بچ جائے اور وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے اس دنیا میں بھی تباہ اور برباد نہ ہو اور آخرت میں بھی تباہ اور برباد ہونے سے وہ بچ جائے۔ نیت کیا ہونا چاہیے ایک دائی کی؟ کہ ہم کو اس کو تباہ اور برباد ہونے سے بچانا ہے، دنیا کی تباہی سے بھی بچانا ہے، قبر کی تباہی سے بچانا ہے، حشر کی بھی، اور ہمیشہ ہمیش کی تباہی سے اس کو بچانا ہے۔ یہ نیت ہے ایک دائی کی، تاکہ یہ تباہی اور بربادی سے بچ جائے۔ لیکن اس کے گناہ کا آپ کے اوپر کوئی، جیسے بیوی اگر کچھ غلط کر رہی ہے تو شوہر کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، شوہر اگر کچھ غلط کر رہا ہے اور بیوی متقی اور پرہیزگار ہے اور وہ تو اس کا نہیں ملے گا، لیکن وہاں پر اسے نصیحت تو کرتے رہنا ہے قرآن کے ذریعے سے، نصیحت سے نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، مطلب تاکہ وہ شخص اپنے کرتوت کے وبال سے ہلاک نہ کر دیا جائے، اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، مطلب حشر کے میدان میں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی حمایت اور کوئی اس کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دینا چاہے تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ نہیں لیا جائے گا۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں آیت نمبر 91 کے اندر کہ وہ ساری دنیا کی چیز بھی اگر دینا چاہے اور اپنی جان کو بچانا چاہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 کے اندر فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، مطلب کفر کیا، انکار کیا اللہ کے کلام کا، نبی کے فرمان کا، اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کا بدلے کے لیے زمین بھر سونا دینا چاہیں تو بھی ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اتنی دولت کیا، وہاں تو بالکل برہنہ کھڑے ہوں گے، بغیر چپل کے، بغیر کپڑے کے، بغیر کسی چیز کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے جو دنیا پوری کمانا چاہ رہے ہو، دنیا پوری حاصل کر لینا چاہ رہے ہو، اور یہ ساری کی ساری دنیا بھی دینا چاہو گے تو بھی تم بچ نہیں سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں دنیا میں جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے اللہ کی نافرمانی کر کر کے، تو وہ سارا کے سارا ہلاک ہو گیا۔ اور جو وہ کفر کرتے تھے، وہ جو کفر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو دیا جائے گا اور وہ دردناک عذاب ہوگا۔ جو یہ کفر کرتے ہیں اللہ کے کلام کا، اس کی وجہ سے ان کو وہاں پر پانی جو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں ذرا سی بھی گرمی پڑتی ہے تو ہمیں پیاس لگتی ہے،
مئی اور جون کی گرمی میں کیسا حلق سوکھ جاتا ہے، اور وہاں پر کیسی گرمی ہوگی. سورج ابھی ہزاروں کی میل پر ہے، وہاں پر 1 میل پر سورج ہوگا، گرمی کا کیا عالم ہوگا. اب یہ تو منظر جہنم کا ہے. جہنم میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، اور آگ کی گہرائی بھی نبی مکرم نے بتایا کہ 70 سال تک کوئی پتھر پھینکا جائے اور نیچے جا کے ٹکرائے گا، اتنا گہرا ہے وہ. اور آگ کی شدت اس آگ سے 69 گنا تیز. اور یہ آگ کتنی تیز ہے، کسی آپ بھٹی میں جا کر کے دیکھیے جو لوہے کو نرم کر کے اور اس سے برتن اور اس سے کوئی اوزار بناتے ہیں، ایسی سخت بھٹی، یعنی یہاں کی آگ اتنی سخت ہے تو اس سے 69 گنا تیز، اور موت نہیں ہے وہاں. تو ایسی آگ میں کیسی پیاس لگے گی، موت بھی نہیں ہے، ختم بھی نہیں ہو رہا انسان. اور وہاں ایسا جسم دے گا اللہ رب العزت کہ وہ جسم ختم بھی نہیں ہوگا، جلے گا جلے گا، بس صرف جلے گا. جیسے آج دیکھیں آپ، سورج ہزاروں سال سے جل رہا ہے لیکن 1 فٹ بھی کم نہیں ہوا وہ. تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بتا دیا کہ میں سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں. جل رہا ہے سورج لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے تم بھی جلو گے اور ختم نہیں ہوگے. اور جب پیاس لگے گی اور پانی مانگے گا تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اس کو گرم پانی دیا جائے گا. اب سوچیں آپ کہ اس 69 گنا تیز آگ میں جو پانی ہوگا وہ پانی کی شدت اور اس پانی کی گرمی کیسی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ اس کو پانی لا کر کے دے گا تو پانی کی جو بھاپ نکلے گی، پانی کی جو گرمی نکلے گی، اس سے اس کے گال کی چمڑے جل کر کے اس میں گر جائیں گے. اور جب اس پانی کو شدت اتنی ہوگی پیاس کی کہ جب وہ اس پانی کو پیے گا تو اتڑی پھاڑ کر کے پانی باہر آ جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے کلام پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے، نبی مکرم کے ایمان لانے اور آخرت کے ایمان لانے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کی، اس کی صفات پر، اس کی عبادت پر اور اس کے رب ہونے پر ایمان لانے پر ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور وہ دردناک عذاب ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہوگا دردناک عذاب جو دیا جائے گا. آیت نمبر 71، اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اتنی جامع ترین آیت ہے کہ جتنا آپ اس کے اوپر غور کریں، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ آپ اپنے دیواروں کے اوپر لکھ دیں اس کو، جو اللہ رب العزت نے ایسی بات بیان فرما دی کہ جو کبھی نہیں بدلی جا سکتی. 1450 سال سے قرآن کے اوپر لوگ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے کسی بھی حکم کو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی بات کو یہ غلط ثابت نہیں کر سکے. اس کلام کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ جائیے کہیے ان کو، کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکارے جو ہمیں نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے. مطلب دنیا کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معبودان باطل ہیں یہ سب پورے مل کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی طریقے کی آیت ایک ہم ابھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں. یہ آیت ہے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 71، اور وہ آیت تھی 17 نمبر کی. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کافی کچھ ملتی جلتی ہے عدد کے اعتبار سے اور بات کے اعتبار سے بھی. یہ ہے آیت نمبر 71 اور وہ تھی آیت نمبر 17. آپ کو یاد رہے اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں. اب وہ آیت دیکھیے آپ کی کتنا اس آیت سے ملتی جلتی ہے. ایک ہی بات ہے اللہ رب العزت نے وہاں دوسرے انداز میں بیان فرمایا، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. اگر اللہ رب العزت کوئی پریشانی پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں. کوئی دھاگا دور نہیں کر سکتا، کوئی باوا دور نہیں کر سکتا، کوئی پتھر دور نہیں کر سکتا، کوئی جانور دور نہیں کر سکتا، کوئی انسان دور نہیں کر سکتا، کوئی ولی صفت، کوئی ولی اور کوئی پیر اور کوئی مرشد اس کو دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پہ سب آ گئے. پھر دیکھیے آپ، یہ اللہ کا کلام ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، خود آپ اپنے قرآن نکال کے دیکھیے آیت نمبر 17 دیکھیں، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، وہ قادر ہے. اگر وہ بھلائی پہنچانا چاہ رہا ہے تو پوری دنیا مل کر کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور آیت نمبر ادھر 71 میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی مکرم کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکیں
اور نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ یہ جتنے بھی تمہارے باطل معبود ہیں، جن سے تم ڈرتے ہو، جن سے تم خوف کھاتے ہو، ان سب کو چیلنج کر دیا اللہ کے نبی نے کہ یہ سب مل کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور واقعی یہ بات بہت بڑی بات تھی مکہ والوں کے لیے کہ اتنا بڑا چیلنج کر کے جا رہے ہیں، اور ہمارے یہ 307 بت ہیں اور یہ کچھ نہیں کر پا رہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی مکرم اے محمد آپ تو سحر زدہ ہو گئے ہیں، آپ تو دیوانے مجنون ہو گئے ہیں۔ یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ ایک طرف 360 ہے اور ایک طرف ایک اللہ ہے؟ یہ تو 360 سے برائی مول لے رہے ہیں ایک اللہ کے لیے۔ یہ ان کا علم کا لیول تھا، ان کے دماغ کا لیول تھا کہ یہ 360 سے برائی مول لے رہے ہیں ایک اللہ کے لیے، مطلب وہ 360 سے ایسے ڈرتے تھے کہ یہ ہم کا نقصان کر دیں گے، یہ ان کی دکانیں بند کر دیں گے، یہ ان کے کاروبار بند کر دیں گے، یہ ان کی زندگی بند کر دیں گے، یہ ان کو اولاد دینا بند کر دیں گے، یہ ان کو بارش برسانا بند کر دیں گے، ان کو کھانا کھلانا بند کر دیں گے۔ یہ 360 اگر یہ برائی مول لے رہے ہیں اور یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے بھی ایسی زبردست آیت بیان فرمائی کہ نبی مکرم کہہ دیجئے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے میرا۔ پھر سے سنے آیت، اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ چیلنج ہو گیا۔ اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا ہم اس کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جب ہمیں سیدھا راستہ مل گیا ہے، جب ہمیں توحید مل گئی ہے، جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی آستھا کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، تو یہ سیدھا راستہ مل جانے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ مل جانے کے بعد پھر ہم کیوں گمراہی میں جائیں؟ اس شخص کے طرح جسے جو گمراہ ہوا ہے اس کی مثال کتنی بہترین دی جا رہی ہے، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو اور وہ زمین میں حیران پھر رہا ہو، مطلب شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا اور وہ زمین میں حیران اور پریشان گھوم رہا ہے، کبھی اس کے دربار میں جا رہا ہے، کبھی اس کے در میں جا رہا ہے، کبھی اس سے مانگ رہا ہے، کبھی اس سے مانگ رہا ہے، کہیں کچھ نہیں مل رہا ہے، حیران اور پریشان گھوم رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے صورت پہ کیسے 12 بجتے ہیں، تو کیسے پریشان ہوتے ہیں اپنے ایک ایک مسائل کو لے کر کے۔ کبھی اپنی لڑکی کے لیے فلاں جگہ جا رہے ہیں اس کی نکاح کرانے کے لیے، اور کبھی اپنے لڑکے کے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اور کبھی فلاں کے لیے جا رہے ہیں، کبھی فلاں کے لیے جا رہے ہیں، اور زندگی بھر اسی طریقے سے در در کی وہ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور ایسے وہ پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ زمین میں حیران پھرتے رہتے ہیں، حیران اور پریشان پھرتے رہتے ہیں، اور پھرتے رہیں گے اسی طرح جب تک اگر وہ توحید میں نہ آئے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں جو اسے سیدھے راہ کے طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کچھ اس کے ساتھی بھی ہیں، مطلب کچھ دائی بھی ہیں دنیا کے اندر جو اس کو بلاتے رہتے ہیں کہ آ جاؤ توحید کی طرف، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اسی نے تمہیں کان آنکھ اور دل دیا ہے، اسی نے سورج چاند زمین اور آسمان دیا ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر کے جانے والے ہو، مرنے کے بعد جانے والے ہو، اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ پھر آپ کہہ دیجئے کہ اس طرف آ جانا ہم سب تو بلا رہے ہیں، میرے صحابہ بھی بلا رہے ہیں، نبی مکرم بھی بلا رہے ہیں، لیکن اس طرف تو آ جانا اسی کے مقدر میں ہے جو اس کے لائق ہے، جسے اللہ رب العزت چنے گا، جو لائق ہوگا اللہ اسے چنے گا۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے گا وہی اللہ کے در میں آ کر کے اور اپنا سر جھکائے گا، اور اللہ جس کو نہیں پسند کرتا اس کو دنیا میں ایسی ٹھوکروں کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو اس لائق نہیں ہوتا، جو اللہ رب العزت کا شکر گزار نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس کو ہدایت، پچھلے ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، جو اللہ کے طرف اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کر، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دیتا۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں، یعنی مسلم ہو جائیں۔ اور اللہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم سارے جہان کے رب کے فرما بردار ہو جائیں۔ تم کس کے فرما بردار ہو رہے ہو؟ بتو کے مخلوق کے فرما بردار ہو رہے ہو؟ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم خالق کے فرما بردار ہو جائیں۔ اور آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے اللہ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ کے سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ 3 حکم، نماز قائم یعنی توحید کا اعلان کر دو، نماز
غور کریں آپ، توحید کا اعلان ہے پورا ہر اسٹیپ میں. اور اس اللہ کے سے ڈرو. اور ڈر کس کا ہونا؟ یہ باطل لوگوں کا ڈر نکال لو اپنے دل سے. مخلوق ڈرنے کے قابل نہیں ہوتی، ڈرنے کے قابل صرف اللہ ہے، خالق ہے. تو ان کا ڈر نکال کر کے اور صرف اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ. اور وہی ہے جس کے طرف تم اور نہیں ڈرو گے تو سمجھ لو کہ وہی ہے جس کے طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے، جس کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جس کے طرف تم حاضر کیے جاؤ گے. یہ 3 حکم دیا گیا. پھر آیت نمبر 73 میں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا وہی خالق ہے کیا کوئی اور؟ اللہ نے اس کے پہلے بھی فرمایا کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک ریت کا کण نہیں بنا سکتے. پوری سائنٹسٹ مل کر کے ایک چھوٹی سی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے. اور جتنے بھی اللہ کے علاوہ جن کو بھی لوگ عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں، یہ سب مل کر کے اللہ کی کوئی، یہاں تو آسمان اور زمین کی اللہ نے بات کی ہے کہ اس کا بنانے والا ہے. اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی. کن فیکون، کیا کہے گا وہ؟ آگے فرمایا اس کا قول حق ہے. اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا، جب وہ کہے گا سور کو پھونکنے والے کو کہ پھونک دو، اور وہ پھونک دے گا. کیا ہے یہ سور کا مسئلہ اور سور کیا چیز ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 477. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور کو منہ میں لے لیا ہے، سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اپنے پیشانی کو جھکا لیا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ انہیں حکم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مار دیں. آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث کا مجھے حوالہ نہیں ملا کہ نبی مکرم نے کہا کہ میں کیسے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں زور سے ہنستے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیسے ہنسوں جبکہ میں جانتا ہوں اس کیفیت کو کہ اس انتظار میں ہے وہ فرشتہ. اور یہاں پر بھی ایک اور حدیث آپ دیکھیں. یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو تفسیر الطبری نے روایت کیا ہے لیکن اس کی سند بیان نہیں کی. اب جو سند کے ساتھ ایک اور حدیث ہے اس کو آپ سن لیں. ترمذی شریف صحیح حدیث ہے، 360 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 3243. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں، مطلب میں کیسے سکون اور اطمینان سے رہ سکتا ہوں. اللہ اکبر. اور نبی مکرم کی ٹینشن اور فکر اور پریشانی اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی مکرم کی پہچان میں سے ایک پہچان تھی، آخری نبی کی پہچان میں سے، کہ جو یہودی عالم نے پوچھا تھا کہ نبی کی سونے کی کیفیت کیسی ہے، اور وہ صرف نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے سونے کی کیفیت کیسی ہے. مطلب وہ ٹیسٹ کرنے آیا تھا یہودی عالم کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں. تو نبی مکرم نے فرمایا کہ نبی کے سونے کی کیفیت تو یہ ہے کہ ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے. آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے. کیا ٹینشن اور فکر اور پریشانی تھی اس امت کی. رات میں بھی عبادت اللہ رب العزت کو منا رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو ہدایت دے دے، اور دن میں بھی دن بھر ایک کے بعد ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور بار بار آیتیں آ رہی ہیں کل کہو، اور پھر جا کر کے نبی مکرم کہہ رہے ہیں وہ تکذیب پہ تکذیب کر رہے ہیں، وہ تکلیف پہ تکلیف دے رہے ہیں، وہ جسمانی اور روحانی ہر قسم سے ستا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ لگے ہوئے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جب کہ سور پھونکنے والا سور کو منہ میں لگائے ہوئے ہے، اپنا رخ اس کے طرف کیے ہوئے، سور کو منہ میں لگائے ہوئے اور اپنا رخ اس کے طرف کیے ہوئے. کس کے طرف؟ اللہ رب العزت کے طرف کیے ہوئے، اور اس کے طرف کان لگائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں کہ انتظار میں ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ اسے پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ اسے پھونک دے. اس بات کو سن کر کے صحابہ اکرام نے پریشان ہو کر کے پریشانی کے عالم میں دریافت کیا کہ ہم کیا کریں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ بھی اس حدیث کو سن کر کے اور فکر اور پریشانی میں آ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کیا کہیں، ہم کیا کریں اب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا تم کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا.
توکلنا علی اللہ ربنا حسبنا اللہ نعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا غضب اتنا قریب ہے ہم سے کہ اس نے ایک فرشتے کو تعینات کر دیے ہیں، اور جو سر جھکائے ہوئے، پیشانی اللہ رب العزت کی طرف کیے ہوئے، کان اللہ کی طرف انتظار میں لگائے ہوئے کہ اللہ کہہ دے کن اور بس وہ ہو جائے فیکون. اور اسی کا قول حق ہے. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اس کی حکومت ہوگی، اس دن اس کی حکومت ہوگی. کیا مطلب اس کا؟ کہ آج اس کی حکومت نہیں ہے، آج بھی اس کی حکومت ہے، لیکن آج حکومت کے کچھ حق ہم کو اس نے دے دیا ہے کہ تم جو چاہو وہ بول سکتے ہو، جہاں چاہو تم جا سکتے ہو، جو چاہو کھا سکتے ہو، جو چاہو پہن سکتے ہو، جیسے چاہو تم رہ سکتے ہو، جو چاہو تم بول سکتے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو کیا آج مالک نہیں ہے؟ آج بھی وہ مالک ہے، لیکن آج مالکیت کچھ چیزوں میں اس نے ہمیں دے دی ہے، کیونکہ وہ ہمارا ایگزام دے رہا ہے، اس لیے اس نے چھوٹ دے دی ہے کہ تم دکان میں جو چاہو، اپنے کاروبار میں جو چاہو وہ بیچ سکتے ہو، اپنے گھر میں چاہو جیسے رہ سکتے ہو. کسی کو ملک کی بادشاہ دے دیا تو ملک کے اندر جو چاہو وہ حلال کر لو، جو چاہو وہ حرام کر لو، جس کے اوپر چاہو تم ظلم کرو، گھر کے اندر جس کے اوپر تم چاہو ظلم کرو، جس کے اوپر چاہو تم شفقت کرو. آج اس نے چھوٹ دے دی ہے. ہماری زبان کے اوپر چھوٹ ہے، ہم چاہیں تو اچھی بات کریں، ہم چاہیں تو بری بات کریں. کھانے پینے کے لیے ہمارے کو چھوٹ دے دیا. اب لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا اور جب سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اس دن اس کی حکومت ہوگی. اس دن ساری حکومت ختم. سارے بندے کھڑے ہوئے ہیں برہنہ، بغیر چپل کے، بغیر لباس کے. اس دن خالق حساب کرے گا اور اس دن اس کا ہاتھ بتائے گا کہ اللہ تیری مرضی کے خلاف اس نے یہ کام کیا تھا. آج تو ہم ہر کسی سے چھپ کر کے کسی غلط کام کو کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ہاتھ سے چھپ پائیں گے؟ یہ ہاتھ گواہی دینے والا ہے. کیا ہم اپنی آنکھ سے چھپ پائیں گے؟ اور پیر اس کی گواہی دے گا. ہاتھ شکایت کرے گا اور پیر گواہی دے گا. اس دن بندہ کہے گا کیا ہوا ہے تو میرے خلاف کہتا ہے جبکہ تو میرا ہی پیر ہے. اس دن ہاتھ اور پیر کیا کہے گا کہ کل اللہ نے تجھے گویائی دی تھی، آج ہمیں دے دی. کل تجھے بولنے کی صلاحیت دی تھی، آج ہمیں دے دی. تو یہ ہوگی بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہو جائے گی. اور اللہ رب العزت اب حساب لے گا، ذرے ذرے کا حساب لے گا ان سے اور اس دن اسی کی حکومت ہوگی. وہ چھپے اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، کیونکہ حساب وہی لے سکتا ہے جو چھپے اور ظاہر کو جانتا ہو. جو چھپے اور ظاہر کو نہیں جانتا وہ نہ حساب لے سکتا نہ انصاف کر سکتا ہے. تو انصاف وہی کر سکتا ہے جو حی اور قیوم اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو یہاں پہ اللہ فرمایا اور چھپی اور ظاہر سب باتوں کو وہ جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. اس کو ساری خبر تھی اور ساری حکمتیں اس کے پاس تھی. آگے دیکھتے ہیں، ابھی کچھ وقت بچا ہے ہمارے پاس. ایک بہت اچھا واقعہ جو حضرت اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ رب العزت کے خلیل کا واقعہ. اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ مدنی صورت میں بھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں. وہاں پہ انداز بالکل الگ تھا. یہاں پہ مکہ والوں سے خطاب ہے، کفار مکہ سے، مکہ کے مشرکوں سے. یہاں پہ انداز بالکل الگ ہے. واقعہ ایک ہی نبی کا، لیکن آپ دیکھیں فرق کتنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کے لوگوں کو گمراہی میں پڑا دیکھ رہا ہوں. اپنے والد سے بات کر رہے ہیں جو بت کی عبادت کر رہے ہیں. مکہ کے اندر بھی یہی ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بت کی پوجا کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیے. اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے. ان کو بھی دھیان میں رکھیں آپ کہ حاجت روا اور مشکل کشا. اگر آج کوئی عیسائی گرجا گھر میں جا کر کے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو لے لیجئے اور آپ ہماری پریشانی کو دور کر دیجئے، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں.
کیسا فیصلہ کر رہے ہیں. اور کوئی ولیوں کو حاجت روا اور مشکل کشا مان رہا ہے تو وہ نہیں ہے کافر. یہ ڈبل پالیسی. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خاندان کے لوگ بدھ کی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے تھے اور اللہ کو بھی مان رہے تھے ایک طرف. اور ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے ہیں اور جس گھرانے کے اندر آئے ہیں ان کے والد خود پجاری. اور اس لیے یہاں پر دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اور قوم کے حالات بالکل سیم چل رہے ہیں. اور دعوت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ہم دائی ہیں تو ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ دعوت کا آغاز ہمیشہ گھر سے ہوگا. اور گھر والے جب نہیں مانیں گے تو پھر خاندان میں جائیں گے, خاندان والے نہیں مانیں گے پھر معاشرے میں جائیں گے اور پھر دھیرے دھیرے کر کے گھیرا بڑھتا چلا جائے گا دعوت کا. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے والد کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے والد کو کیا کہتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا سنت ہے. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑا دیکھ رہا ہوں. کہ گمراہی ہے, نہ وہ سن رہا ہے, نہ دیکھ رہا ہے, نہ بات کر رہا ہے, نہ پکڑ رہا ہے, اس کو تم نے حاضر تباہ مشکل کو سمجھ کر کے رکھے ہو. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھایا کرتے تھے. کیا اللہ رب العزت ہمیں نہیں دکھا رہا ہے یہ آسمان اور زمین کی بادشاہی؟ کیا ہمیں نہیں دکھ رہا کہ آسمان بغیر بیم بغیر کالم کے اللہ نے کیسے کھڑا کر دیا, کیسے زمین 24,000 کی اسپیڈ سے کہیں گھومتے ہوئے کہیں جا رہی ہے, اس کے اندر کوئی ذرا سی جنبش نہیں ہو رہی ہے. کیسے اس نے اوزون لیئر لگا دیا, کیسے اس نے آکسیجن دے دیا, کیسے اس نے پانی دے دیا, کیسے اس نے ہوا دے دی. کیا چل کیا رہا ہے؟ کیا اس کو دیکھ کر کے ہمیں کچھ ہوش نہیں آ رہا؟ اصل میں ہم نظر انداز کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کو اور اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے نظر انداز کر رہے ہیں. دنیا کی زندگی میں ہم اتنا کھو گئے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے, کیوں آئے ہم یہاں پر. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے. وہ اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر کے خالق کو پہچان رہے تھے کہ کوئی ہے اس کو بنانے والا, کوئی ہے اس کو چلانے والا. آگے دیکھتے ہیں. اور اب وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں انہی کے لیبل میں آ کر کے. کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا اور ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا. اب یہ قوم کو جا کر کے سمجھا رہے ہیں. پہلے والد کو سمجھایا, والد نے بھگا دیا, اور وہ کیسے بھگایا وہ ابھی میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں. تو یہ قوم میں آئے اور قوم میں رات جب ہو رہی ہے تو لوگوں کے بیچ میں اکٹھا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ستارہ ہے. اچھا ستارے کو کیوں ٹارگیٹ کیا؟ کیونکہ یہاں پر 7 ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی. اس میں شمس اور قمر بھی تھے, سورج اور چاند بھی تھے. تو یہ 7 کے انہوں نے مجسمے بنا لیے تھے, بت بنا لیے تھے اور ان کی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے. یعنی ان کو یہ کہتے تھے کہ تم فرشتے ہو, اللہ کے وہ فرشتے ہو اور تم ہماری فریاد اللہ تک پہنچاؤ. ستاروں کو کیا کرتے تھے؟ یہ اس میں سورج بھی تھا, چاند بھی تھا اور یہ 5 ستارے بھی تھے. تو ان کی ایک انہوں نے بت بنائی ہوئی تھی, ایک مورتی بنائی ہوئی تھی, ایک فوٹو بنائی ہوئی تھی اور ان سے یہ کہتے تھے کہ تم اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے ہو, تم اللہ تک ہماری یہ فریاد پہنچا دو. یہ ان کا شرط تھا کہ تم ہمارے کو بیٹا مانگ دو, تم فلاں کر دو, تم فلاں کر دو. تو یہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو ستارہ ہے نا, یہ ستارہ رب ہے. اور پھر جب وہ غروب ہو گیا یعنی وہ ڈوب گیا وہ ستارہ, تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں کرتا. آیت کو آپ سمجھیں, وقت خیر ہو گیا ہے لیکن اتنی بات ضرور سمجھیں. دیکھیے کیا کہا, یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کیا کہنا تھا, جب وہ ڈوب گیا تو کیا کہنا تھا, میرا رب نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں کر سکتا. محبت مطلب رب جو ہے وہ محبت کا حقدار ہے, جو دنیا زمین آسمان سورج چاند کا بنانے والا ہے, جو خالق ہے. رب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جو خالق ہے, مالک ہے اور مربی ہے, جو پالنہار بھی ہے, جو حفاظت کرنے والا بھی ہے, جو ضرورت کا پورا کرنے والا بھی ہے, جو مالک بھی ہے اور جو پلان کرنے والا بھی ہے, اور جو پلان کو
عملی جامہ پہنانے والا بھی ہے، وہ رب ہے، اور وہ رب جو ہوتا ہے وہ محبت کا حقدار ہوتا ہے، اور رب سے محبت نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو میں ان سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہا کہ میں محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا، مطلب ان کو ایک لاجیکلی دعوت دی جا رہی ہے، ایک پریکٹیکلی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم جو کہہ رہا ہو میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ڈوب گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب چاند کو کہا تو کہا کہ یہ رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا یعنی ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب نے مجھے ہدایت نہ دی، یعنی سیدھا راستہ نہ دکھایا، ہدایت نہ دی، تو یقیناً میں گمراہ قوم میں ہو جاؤں گا۔ مطلب قوم کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، مطلب جنہیں تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، جن کو اللہ کے ساتھ تم پوجتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ بیزاری کا اعلان، صرف مان لینا نہیں، ماننے کے بعد باطل معبود کا انکار، لا الہ اور پہلے یہی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق الا اللہ مگر اللہ رب العزت کے، تو باطل معبود کا یہاں پہ انکار بھی کر رہے ہیں اور ایک رب کا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے، جو خود کسی کے اشارے پہ چل رہا ہو، جو خود کسی کے آرڈر کا محتاج ہو، جو آرڈر دینے والا ہے، جو بنانے والا ہے ان کا، میں اس کو ماننے والا ہوں۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے طرف مرغوب کر لیا ہے، پھیر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب اپنا فیصلہ انہوں نے سنایا کہ یہ جو ڈوب رہے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتے، میں نے تو اپنا چہرہ اپنے وجہ کو اس کے طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، میں اس اللہ اس کا پرستار ہوں، مطلب میں اس کی پرستش کرتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ کسی اور کو پوجنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے ملتی جلتی آیت آپ لکھ لیں، سورہ روم آیت نمبر 41 سے 48 تک، 41 سے 48 تک اس کو بھی سن لیجئے، پھر ہم کلاس ختم کریں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا پیغمبر تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کے اندر جہاں پر بھی ذکر آتا ہے ایک الگ سی اپناہیت کی بات نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت جب ان کا ذکر کرتا ہے تو ایک الگ سی مطلب لگتا ہے کہ واقعی یہ خلیل ہے۔ برحال کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا پیغمبر تھا جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تم اس کو کیوں پوجتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہاری کچھ کام آ سکتے ہیں؟ تم اس کی کیوں پوجا کر رہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے، نہ تمہاری کچھ بگڑی بنا سکتا ہے۔ اب شیطان پوجا نہ کرو، اے ابا، اے میرے والد، آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، مطلب اللہ رب العزت کے علاوہ جس کی عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ ہاں اس کی دو کنڈیشن ہے، اگر وہ خود نہ کہے کہ میری عبادت کرو تو وہ طاغوت نہیں ہے، لیکن جو کر رہا ہے وہ تو طاغوت ہے، کرنے والا طاغوت ہے۔ تو شیطان کی پوجا نہ کرو، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے پوجا نہ کرو کیونکہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، پوجا کے لائق، عبادت کے لائق اللہ ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے، اپنے والد کو سمجھانے کا انداز، بابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تجھے اللہ کا عذاب آ پکڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا، مطلب شیطان کے ساتھ تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر تم نے شیطان کی عبادت کیا ابا جان تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، مجھے ڈر ہے کہ تم بھی اللہ کے عذاب میں پکڑ لیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، اب یہ جو والد کو سمجھا رہے ہیں، اور اس وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ بہت کم ہے۔ یہ ایسی عمر تھی جس ٹائم میں بچے کو باپ سے محبت ہوا کرتی ہے اور باپ کی ضرورت ہوا کرتی ہے، لیکن اس توحید کی دعوت میں، اور توحید جب بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر کچھ باتوں اور دوسری نہیں سمجھ میں آتی۔ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں جب باپ کی زیادہ ضرورت ہے، بغیر ڈرے، بغیر کچھ سوچے سمجھے اللہ رب العزت کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، مطلب آزر کہتے ہیں، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ کیا تو میرے معبودوں کا انکار کرتا ہے؟ میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے، اگر تو باز نہ آئے گا
تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، مطلب پتھروں سے مار کر کے ختم کر دوں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ توحید پرست اور مشرک کے بیچ میں اس قدر عداوت ہوتی ہے کہ اگر وہ بیٹا اور باپ بھی ہو تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور جو جس سے عقیدت کرتا ہے، اصل میں عقیدت پونجی ہوتی ہے، جو جس کو حاجت روا اور مشکل کو سر سمجھتا ہے وہ اس کو پونجی کی طرح اور زیور جیسے ہوتا ہے نا، زیور اور پونجی، اس کے طرح وہ سنبھال کے رکھتا ہے، ایسی وہ عقیدت اور محبت رکھتا ہے اس سے۔ تو باپ کیا کہتا ہے؟ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، سگے بیٹے کو، کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا اگر تو نے اب ایسی بات کہی تو، اور تو ہمیشہ۔ پھر جب دیکھا انہوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار دعوت دے رہے ہیں، ادھر ادھر سے آ کر کے پھر دعوت، ادھر ادھر سے آ کے پھر دعوت، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا، نکل جا میرے گھر سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے ہیں اور نکل رہے ہیں اپنے گھر سے، مطلب بالغ ہیں، نکل رہے ہیں اپنے گھر سے، اور بار بار اپنے ابا جان کی طرف دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم نے کہا تجھ پر سلامتی ہو، مطلب اپنے والد کو سلام کر رہے ہیں، تجھ پر سلامتی ہو، ان قریب ہے تیرے لیے میں اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں تم لوگوں سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں۔ برات کا اعلان بھی کر رہے ہیں، گھر سے نکل بھی رہے ہیں، اور دعا کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا مانگتا رہوں گا، اور میرا رب میرے لیے بہت کریم ہے، اور میں برات کا یعنی چھوڑ دینے کا اعلان کر رہا ہوں کہ تم اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہو میں ان سب کا انکار کر کے جا رہا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، اور میں جب بھی اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی ہوگی صرف اور صرف اللہ کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا، مطلب میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد زندہ تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا والد شرک کی حالت میں مر گیا، یعنی میرے رب کا نافرمان اور میرے رب کا حق ادا نہ کر کے کسی اور رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہوئے، یعنی اللہ رب العزت کا باغی ہو کر کے اس دنیا سے گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کرنا چھوڑ دی، جو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 114 کے اندر ذکر کیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں اللہ فرماتا ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکا تھا، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بہت بردبار تھے۔ کیا فرمایا کہ جب تک ان کو جب یہ پتہ چل گیا کہ وہ مشرک ہیں تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے، صحیح البخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ آزر سے ملاقات ہوگی، مطلب حشر کے میدان میں وہ اپنے باپ آزر سے ملیں گے، تو وہ کہے گا کہ بیٹا، مطلب آزر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ کہیں گے اے بیٹا آج میں آپ کی بات ماننے سے انکار نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، ابراہیم اللہ کے خلیل بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا؟ آج اس سے بڑھ کر اور ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم دیکھ تیرے پیر کے نیچے، تو اور جب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے تو ایک بچھو نجاست میں لطفت، خون اور گردے میں اور کوڑے میں اور نجاست میں لطفت ہوگا، اور اسے گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف رسید کر دیا جائے گا، اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
تو اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو رسوا نہیں کرے گا، مطلب لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ ابراہیم کے والد کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ رب العزت ان کو ایک بچھو کی شکل میں، مطلب ان کو ایسا وہ خون میں لطفت ہوں گے اور اپنے انجام میں وہ لطفت ہوں گے اور ان کو گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس واقعے سے دو بات پتہ چلی۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ رب العزت مشرک کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں کرے گا، بھلے ہی وہ اپنے ان کے محبوب یا نبیوں کا خاص ہی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان کا ہی کیوں نہ شخص ہو۔ اور اللہ کے خلیل اپنے باپ کو نہیں بچایا، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ رب العزت سے کوئی ضد نہیں کی، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کو اللہ کے خلیل بھی معاف نہیں کرتے ہیں، انبیاء بھی معاف نہیں کرتے ہیں، اور ان کو زمین سے گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دیا گیا۔ دوسری بات جو ایک دائی کو سوچنے کی ہے کہ دائی کی سوچ یہ ہے کہ حشر کے میدان میں بھی وہ میرے باپ کو باپ سے رسوا ہونے کے لیے وہ اللہ رب العزت سے سوال کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے کبھی یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ ہمارا کوئی سگا رشتہ دار، بیٹا اگر جہنم میں جا رہا ہے، بیوی اگر جہنم میں جا رہی ہے، شوہر جو حشر کے میدان میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہمارے سگے رشتہ دار کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو جہنم کی طرف رسید کیا جا رہا ہے، یہ بے عزتی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اس سے بڑی بے عزتی کیا کہ میرا رشتہ دار اور میرے رشتہ دار کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک غیرت کی بات ہے کہ دائی کے لیے کہ اس کے رشتہ دار کو اس کے سامنے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس پہ ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔